بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات جو نون لیگ کی ہے وہ اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جنت دوزخ کی باتیں کرتے کرتے نعوذ باللہ جنت دوزخ کی ٹکٹیں بانٹتے ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کا جو جلسہ ہے اور واپسی ہے وہ کامیاب ہو جائے، صرف ایک بندے کی خوشامد کرنے کے لیے اور اس کی واپسی کے لیے پاکستان کا ہر ادارہ، حکومت، ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب صحیح سلامت واپس آ جائیں، ان کی گرفتاری نہ ہو اور ان کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو وہ کر رہے ہیں یہ صرف وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل حق ہے ووٹ کا، الیکشنوں کا، وہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ نواز شریف کے لیے جلسے کا انتظام کریں، نواز شریف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو لالچ دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہوگا وہی جو عوام چاہے گی، کیونکہ نواز شریف کا جلسہ نہ ہو گیا یہ تو کوئی آفت ہو گئی، کیونکہ پہلے بھی پاکستان میں کئی پارٹیوں نے جلسے کیے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، لیکن اتنی آج تک کسی کو مصیبت نہیں پڑی کہ جو نواز شریف کے ایک جلسے کے لیے ہر طرف اتنی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے سیاستدانوں کو بھی کہ یہ ایک ون سائیڈڈ میچ نہ کھیلیں، کیونکہ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک میچ کی آپ مثال لے لیں گے، ایک میچ ہو رہا ہے جس میں امپائر بھی آپ کا ہے، فیلڈنگ بھی آپ کی ہے، بولنگ بھی آپ کی ہے، تھرڈ امپائر بھی آپ کا ہے، لیکن آپ پھر بھی کچھ کر نہیں پا رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کس کو، کیونکہ کچھ دن ہی باقی ہیں اب نواز شریف صاحب کے آنے میں، اور کیا وہ آتے ہیں یا پھر وہ کوئی وہاں پہ ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کرے ان کی طبیعت ٹھیک رہے اور وہ پاکستان آئیں اور یہاں کی عدالتوں کو اور قانون کو سامنا کریں ان کا، کہ جو وہ سزا اپنی چھوڑ کر انگلینڈ گئے ہوئے ہیں کتنے سالوں سے علاج کروانے، اگر ان کا علاج ختم ہو گیا تو ہاں وہ ضرور آئیں پہلے اپنی سزا کاٹیں، پھر آگے الیکشن لڑیں اور پاکستان کے اوپر راج کریں جیسا وہ چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو لانے کی، اور رکاوٹ صرف ایک ہے اور وہ رکاوٹ ہے عوام۔ جی ہاں، عوام ایسی رکاوٹ ہے جو اب نواز شریف صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو کئی دہائیوں سے 2-3 خاندانی پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت نہیں ہے، اور واقعی ایسے ہی ہے۔ یہ تو ایک بادشاہ خاندان ہے جو کہ پاکستان کو عوام کو اپنی رعایا سمجھ کے اس پہ راج کر رہے ہیں۔ جب دل آیا ایک پارٹی نے آگے باری لگا لی، جب دل آیا دوسری نے، کسی تیسرے کو یہ آنے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ تو اب عوام بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ اس طرح کا بندہ جو ان کے اوپر مسلط کیا جائے، جو بالکل نااہل ہو، جو کرپٹ ہو، اور جو اپنے ملک سے بجائے اس کے آئین کو، اس کی عدالتوں کے فیصلوں کو، اس کے قانون کو سامنا کرنے کے بیماری کا بہانہ لگا کے 4-4 5-5 سال دوسرے ملکوں میں جا کے عیاشیاں کرے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آ کر کیا کرتے ہیں اور کون سا تیر چلا لیتے ہیں۔ دوسری طرف پیپل پارٹی جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی چیخ نکل پڑی ہے کہ ہمیں تو جلسے کی اجازت نہیں ملی، ہم نے کب سے اس کی درخواست دی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب کو فوراً مل گئی ہے۔ تو یہ بھی ایسا کیا جا رہا ہے جو کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک فیوریٹزم چل رہا ہے، کہ ایک سائیڈ پہ ہی ایک پارٹی کو ہی صرف دیکھا جا رہا ہے، باقی پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور جو بھی دوسری جماعتیں ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ لوگوں کو انہوں نے لالچ دے کر دیکھ لیا، بریانیاں کھلا کے دیکھ لی، ہونڈا 125 دے کے دیکھ لیے، پیسے دے کر دیکھ لیے، لیکن اب لوگ ان کی باتوں میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگ غربت میں اس طرح پس چکے ہیں کہ انہیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی ان لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں میں انہوں نے ملک کو لوٹ کر نہیں، نوچ نوچ کر کھایا ہے، اور اب ان کو ہم نہیں اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ یہ تو کبھی بھی نہ آئیں، کیونکہ ہم بھی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ پچھلے کتنے سالوں میں کیا ہوا ہے اور حکومتوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ دعا کریں کہ ہمارے ملک پر کوئی ایسا حکمران مسلط ہو جو کم از کم ایماندار اور ملک کی عوام کا سوچنے والا ہو۔ آمین۔